اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں لوہار تھا، لوہے کے ہتھیار بنا کے بیچتا تھا، اور میں نے عاص بن وائل کو دیا اسلحہ بنا کر، پیسے دینے کی باری آئی تو آندا میں تو نہیں لگا دین۔ سردار جی انج نہ کرو، ماڑا بندہ، روزی روٹی میری انہاں چیزاں نہ چلدی، قرضہ دے دیو میرا جڑا پیسے بنتے ہیں۔ کہتا ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کفر نہ کہو، کلمہ توڑو نہ، کافر نہ بنو، اس وقت تک قرضہ نہیں دوں گا۔ تو خباب کہتے ہیں جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں وہ رنگ ایڈا کچا بھی نہیں کہ تھوڑے جے پیسے واسطے ہی اتر جائے، انج بھی نہیں ہوندا۔ میں نہیں اپنا کلمہ کفر کہوں گا، اللہ کے نبی کا انکار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اللہ تجھے قبر سے اٹھائے اور قیامت والے دن اپنے سامنے اکٹھا کر لے، میں ادھر لے لوں گا۔ تو وہ ظالم کہتا اچھا قبریں تو اٹھیں گی بھی، کیونکہ مکے والے قبروں سے اٹھنے کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا ختم۔ جو ہم کہتے ہیں یہ جان میٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، ایک کافراں دا عقیدہ ہے، مشرکین دا۔ تو وہ کہنے لگا اچھا قبروں سے اٹھیں گے بھی، چل پھر ٹھیک ہے، جب اٹھیں گے تو ادھر بھی میں سردار ہی ہوں گا، اللہ نے وہ مجھے بڑی اولاد دینی ہے، بڑا مال ہوگا، اس دن آنا پھر لے لینا۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر آیات نازل فرما دی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی اور اس لعنتی کا چہرہ دکھاتی رہیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیت الذی کفر بآیاتنا، میرے محبوب اس بندے کو دیکھا ہے جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ وقال لأوتین مالا وولدا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی وہاں پر جہاں اللہ نے اکٹھا کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اطلع الغیب، کیا اس نے لوح محفوظ دیکھ لی ہے، یا رب نے کوئی کنٹریکٹ لکھ کے دے دیتا ہے تینوں اوتھے بھی بڑا مال ملے گا؟ ظالم آدمی ہے۔ تو قرضہ دنیا میں لیا ہے، دنیا میں دے کے جانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔